والمسك في المفارق والذر في المخالق ان تقبلوا نعانقي وتدبروا نفارقي فراق غیر غامقی. یہ شعر پڑھ پڑھ کے کفار کو ترغیب دے رہی تھی، حملے کرو. وہی ہندا ہے جس نے کلیجہ چبایا، اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی، اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی. اس کے اندر میں کلیجے کا ایک ٹکڑا گیا، یہی ٹکڑا ایمان کا سبب بنا. میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا اس پہ آگ حرام ہے جہنم کی. مکہ میں ایمان لائیں اور کافرات سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا ہے. آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے؟ جنگ ختم ہوئی، حمزہ کدھر ہے؟ ایک آدمی نے آ کر بتایا جی وہ کیکر کے نیچے ہیں، آپ خود چل کے ملاحظہ فرمائیں. آ کے دیکھا کلیجہ چیرا ہوا، چبایا ہوا، سینہ چیرا ہوا، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے. آپ ہچکیوں کے ساتھ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور ایسا روئے کہ کبھی ایسا رونا نہیں روئے. اللہ نے آسمان سے جبریل اتارا کہ میرے حبیب نہ رو، میں نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ. پھر آپ خاموش ہوئے. پھر آپ نے حمزہ پہ 70 دفعہ جنازہ پڑھایا. 70 دفعہ جنازے آتے تھے، پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے. حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا. 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو آل ہاشم تو تھے نہیں، آل رسول تو مہاجر بن کے مدینے میں نہیں آئے تھے. حمزہ تھے، علی تھے، عقیل تھے، بس سارا خاندان تو مکے میں تھا. جب آپ مدینے میں پہنچے تو گھر گھر سے گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں. چونکہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجر شہید ہوئے، باقی سارے انصار شہید ہوئے تھے. تو گھر گھر سے جب رونے کی آواز آئی تو میرا نبی پھر رونے لگا کہ اما حمزہ فلا بواکی علیہ. آج سب کے رونے والے موجود ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ بات جب سعد بن عبادہ نے سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ. تو پورا مجمع ابھی نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اسے پہلی کی بات ہے. ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر بیٹھ کر انہوں نے جو چیخ و پکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں. کہ جاؤ چلی جاؤ، حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے. جاؤ چلی جاؤ، اپنے گھروں کو چلی جاؤ. یہ درد اور یہ غم تھا. جس نے اس چچا کو قتل کیا اس پر کیسا درد ہوگا؟ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے. وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا. اب جان کے لالے پڑ گئے. کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے، جو کلمہ پڑھے سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھے سے کچھ نہیں کہتے ہیں. تو وحشی طائف سے چلا، منہ ایسے چھپایا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی کہ کوئی پہچان کے مجھے قتل نہ کرے. اور مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے. اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے. تو سامنے آ کر یوں سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تو ایک دم آپ یوں اٹھے، آپ نے نہیں پہچانا. کیوں ہوئے؟ یہاں کیوں ہوئے؟ تو صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، واش واش، ٹھک 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 ٹھک، تلواریں نیام سے نکلنے کی آوازیں. ہر ایک کی تمنا کہ میں قتل میں سبقت کروں. تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ. اسلام رجل واحد احب الیہ من قتل 1000 کافر. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، وحشین انت، تو وحشی ہے؟ میں وحش. بیٹھو، سامنے بیٹھا. پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں وہ مارا کیسے گیا؟ پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا. جب یہ قصہ سنا 7 سال ہو چکے اس واقعے کو، 7 سال. تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو رواں ہو گئے، پھر آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، ویسی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جس کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا. یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے
جس نے پتھر کھائے دعا دی، جس نے دکھ جھیلے دعا دی۔